بلوچ قومی جدوجہد، مظلوم محکوم انسانوں کے حقوق کے اصول، آمرانہ سوچ، ناانصافیوں کے خلاف ایک صفائی سالار، ایک ایسے عظیم شخصیت کو جو ہمارے پارٹی کے مرکزی صدر ہیں، جنہوں نے سیاست کو ایک عبادت کا درجہ دیا، جن کے سامنے مراد، وزارتیں، ذاتی اصول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج بھی بلوچستان کا ایک آخری، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سہارا، فخر بلوچ، فخر بلوچستان، فخر محکوم اقوام، ہمارے قائد سردار اختر جان مینگل صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ فخر بلوچستان سردار اختر جان مینگل صاحب۔ شکریہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بھی بہت گزر چکا ہے اور آپ حضرات بھی تقریباً 10 بجے سے آج کی اس کانفرنس میں تشریف آور ہیں۔ تھکاوٹ آپ کو بھی ہو چکی ہوگی۔ آپ مخاطب میں صرف اپنے آپ کو، غفور حیدری صاحب کو اور کبیر محمد شیخ صاحب کو ہی کر سکتا ہوں، باقی کو میرے خیال میں غائبانہ مخاطب کروں تو بہتر رہے گا۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے توسط سے جس انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈیز کے حوالے سے جو آج سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں شریک پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے حضرات، ان کی قیادت، سول سوسائٹی، پولیٹیکل ورکر اور بالخصوص مسنگ پرسنس کے جو لواحقین آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، غم زدہ بھی ہیں، اور اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کب کس دن ان کے وارث، ان کے بیٹے، ان کے بھائی جو واپس آئیں گے۔ میں کوشش تو کروں گا کہ اپنی باتوں کو مختصر کروں، کیونکہ یہاں پر ورثہ بھی بیٹھے ہیں ان مسنگ پرسنس کے، ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مازیب بلوچ جو گمشدہ راشد حسین کی بھتیجی ہے، سائرہ بلوچ جو گمشدہ آصف بلوچ کی بہن ہے، نازیہ بلوچ جو گمشدہ عامر بلوچ کی بہن ہے، زرینہ بلوچ جو شبیر بلوچ کی اہلیہ ہیں، زرگل بلوچ جو گمشدہ سعد اللہ کی والدہ ہیں، گلسمہ گمشدہ جانزیب بلوچ کی والدہ ہیں۔ ابھی جب میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ میسج بھی مجھے آ رہے تھے یہاں پہ واٹس ایپ پہ، اور کچھ دوستوں کو بھی میسج آ رہے تھے کہ ہمارے بھی ان لاپتہ لوگوں کا نام لے کر ان کا ذکر کیا جائے۔ میرے خیال میں اگر اس سلسلے کو شروع کروں تو اس میں منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، دن نہیں، بلکہ مہینے لگ جائیں گے۔ آج پاکستان کے دارالخلافہ کیپٹل، ہم بلوچستان کے لوگوں سے ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے، گلا رہتا ہے کہ آپ بلوچستان میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ لاہور اسلام آباد میں آ کے کیوں بات نہیں کرتے؟ شاید میرے ان الفاظوں میں تلخی ہو، لیکن یہ زبان کی تلخی نہیں ہے، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے جس سے ہمارے جسم کا ہر پہلو جلا ہوا ہے، شاید وہ تلخی ہو۔ تو اس کے لیے میں پیشرفت آپ سے معذرت چاہوں گا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اسلام آباد کی کانفرنس جو ہم نے بلائی ہوئی ہے، جس کا انعقاد کیا گیا ہے،
جس میں شاید پولیٹیکل پارٹیوں کی اتنی تعداد ہوتی جو مجھے اپنے پولیٹیکل ورکروں کو، اپنے سیاسی دوستوں کو باہر کھڑا کرنا پڑتا. معذرت کے ساتھ میڈیا جس کا کام ہر اول دستے کا ہوتا ہے ناانصافی کے خلاف بولنا، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا. اگر آج ہم شاید یہ اعلان کرتے کہ آج حکومت کے حمایت میں ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں تو شاید یہاں پر کیمروں کی جگہ نہیں ہوتی. اگر ہم یہ اعلان کرتے یہاں پر کہ آج کی یہ کانفرنس کا مقصد اس حکومت کو گرانا اور کوئی دوسری حکومت لانی ہے تو شاید اس ڈائس پر ان مائکوں کی بھی جگہ نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں انسانی حقوق کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے. اس ملک میں انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے جسم پر خاکی وردی ہو. اس دنیا میں انسانی حقوق اس کے ہوتے ہیں جس کی چمڑی سفید ہو. بدقسمتی سے ہماری نہ وردی خاکی ہے، نہ ہی ہماری چمڑی سفید ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے جو آج کا دن بین الاقوامی طور پر منایا جاتا ہے، دنیا میں جب کوئی کسی دن کی مناسبت سے دن منایا جاتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس سیلیبریشن کے دن پر آنسوؤں اور سسکیوں سے گزارتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں جو آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کلات سے اگر اس کا تعلق ہے، اس نے زندگی میں اپنے گھر سے کلات کی اگر جو بازار ہوگی کچھ ہی فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی، وہ وہاں پر نہیں جاتی. ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، چاہے ہمیں گنوار کہیں، ہمیں بیکورڈز کہیں، یہ ہے ہماری، وہ وہاں تک نہیں جاتی. پردے کا ہمارا نظام اس طرح ہے. لیکن وہی خاتون، وہی بچی کوئٹے سے کراچی تک پیدل لانگ مارچ کرتی جاتی ہے، کراچی سے اسلام آباد پیدل مارچ کرتی ہوئی جاتی ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہاں پر ڈی چوک پر وہ دھرنا دیتی ہے. اس کے وہ ورثہ جو غائب ہیں ان کی بازیابی کے لیے وہ ڈی چوک پر جب احتجاج کرتی ہے اس کے سر پر ڈنڈے برستے ہیں، کیونکہ وہ اس وارث کے لیے ڈی چوک پہ آئی ہے جو ہمیشہ اس کی ڈال بنا ہوا ہے. وہ اس وارث کے لیے احتجاج کرتی ہے جس نے ہمیشہ اس کی بھی عزت کی ہے اور اپنے ہمسایوں میں رہنے والے تمام خواتین کی عزت کی ہے. آج وہ ڈی چوک پہ بھی احتجاج کرتی ہے. آج اس سیمینار میں اس پردے کے باوجود بھی اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے شوہر کی تصویریں لے کر اسلام آباد کے اعلیٰ اداروں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا شوہر کدھر ہے اور میرا بھائی کدھر ہے. لیکن ہم اس اندھے، اور جس طرح کے دوست نے کہا کہ اندھے اور گنگے سماج میں پل رہے ہیں جہاں پر صرف طاقت اور زوراور کی آواز سنائی دی جاتی ہے. ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں جس سے شاید وہ آپ کے کانوں میں گرج سکے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لہجے میں وہ آواز ہے جو آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی، لیکن اپنے
مسنگ پرسنوں کے بارے میں جو احتجاج کرتے ہیں اس سے کم ہم اپنی ضمیر کو مطمئن کر سکیں. کہا جاتا ہے کہ جی آئین دیکھا، بہت قریب سے اس آئین کو دیکھا ہے. یہاں پہ مظلوموں کی بات ہوتی ہے، یہاں پر ظالموں کی بات ہوتی ہے، اس میں یہاں پر محکوموں کی بات ہوتی ہے. ہم نے مظلوم بھی دیکھے ہیں، لیکن اس ملک میں ہم نے اپنے سے زیادہ جو مظلوم دیکھا ہے وہ اس ملک کا آئین ہے. وہ جو رکھا ہوا ہے، جس کو ہر جنرل جو ہے بوٹ تلے رونتا ہے، اور ہم اس آئین کی دعائی جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں کہ اس آئین کا واسطہ ہے. وہ تو بہت بیچارہ مظلوم ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو انصاف نہیں دے سکتا، وہ خود آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ہمیں اور آپ کو کہاں بچا پائے گا؟ معذرت ساتھ مجھے ایک اعلان کرنا تھا. کوئی کسی کا ایک موبائل شاید ملا ہوا ہے، کسی کا ہے تو دیکھیں، آپ کا جیب میں کسی کا موبائل ہے تو ذرا ڈھونڈ لیں، شاید یہاں پہ ملا ہوا ہے. دیکھیں، ہم ایک موبائل کے لیے، حقیقت میں کوئی موبائل نہیں، میں صرف ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. کسی کا موبائل گم نہیں ہوا ہے. ہم اس ایک موبائل کے لیے بھی اپنے جیب ٹٹولتے ہیں نا. اس بچی سے پوچھے جس کا باپ غائب ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اس موبائل کی قیمت ہے، لیکن اس بچی کے آنسوؤں کی قیمت کوئی نہیں. ہمارے نزدیک اقتدار کی قیمت ہے. آج وہ پولیٹیکل پارٹی ہم جتنا بھی ان ڈکٹیٹروں کو، آمروں کو کوسیں، لیکن ایک انگلی ان ڈکٹیٹروں کی طرف جاتی ہے، 5 انگلیاں ہم ان پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف آتی ہیں. آج وہ کون سا وہ دور رہا ہے جس میں مسنگ پرسنسوں کو نہیں اٹھایا گیا ہے؟ کون سا وہ ڈیموکریٹک دور رہا ہو جس میں مسنگ پرسنس کی مسخ شدہ لاشیں نہیں گرائی گئی ہوں؟ 2 دن پہلے آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلی ہوگی، کلات سے، تربت سے مسنگ پرسن اٹھائے گئے تھے. ان کی لاش بھی ایران کے بارڈر پر گرائی گئی. ان میں سے ایک زخمی ہے، انہوں نے تو اپنی طرف سے مار دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، مارنے والے سے جو ہے بچانے والا طاقتور ہے. گولی اس کے جبڑے سے پار ہو گئی ہے، وہ بات نہیں کر سک رہا، لیکن اس نے خوش قسمت یہ وہ پڑھ لکھ سکتا ہے. اس نے لکھ کے دیا ہے کہ مجھے ایف سی کے کیمپ میں رکھا گیا تھا، ہمیں 4 سال سے. اب جو ہے اس کے دوستوں کی جو ہے لاشیں برآمد ہوئی بارڈر پر. اور یہ قصے بلوچستان میں ایک گھر کے نہیں ہیں، ایک گاؤں کے نہیں ہیں. ہر گھر میں آپ جائیں گے، ہر گاؤں میں آپ جائیں گے، وہاں آپ کو یہ قصے آپ کو ملیں گے. ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں. 1988 میں نواب اکبر خان کی حکومت تھی، ہم اس کے اتحادی تھے، مولانا صاحب بھی ہمارے اتحادی تھے. اخبار میں ایک خبر چلی کہ 2 خبریں ایک ہی دن چلی تھی کہ ایک بچہ 7-8 سال کا ہے، وہ گھر سے لاپتہ ہو گیا. اس وقت یہ نئے پاکستان کی لاپتائی نہیں تھی، گھر سے یا تو کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا یا خود بچہ کہیں چلا جاتا تھا. اسی کے ساتھ ایک دوسری خبر آئی کہ کینٹ سے، چھاونی سے ایک میجر کا بندر غائب ہو گیا. تیسرے دن خبر آئی کہ میجر صاحب کا بندر جو ہے واپس آ گیا، بازیاب ہو گیا، لیکن وہ بچہ جو بازیاب نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ گئے ہوم سیکرٹری سے ملنے کہ یہ کیا بھائی، بچے کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ ایک سویلین کا بچہ ہے. بندر کی اہمیت ہے کیونکہ وہ ایک فوجی میجر کا بچہ ہے، وہ فوراً بازیاب ہو جاتا ہے. تو اس پر ہوم سیکرٹری کے اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور یہ معاملہ کافی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ہماری کیا اہمیت ہے. بلوچستان میں تعلیم
کا حصول جو ہے اس کے دروازے ہمارے نوجوانوں کے بند کیے جا رہے ہیں، روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے اہل قلم دانشوروں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے سب کا ذکر کیا، حامد میر کا ذکر کیا، اس کو 6 گولیاں لگی ہوئی، افسر عالم کو ایک گولی لگی تھی، ہمارے متی اللہ جان بھی وہ مسنگ پرسن، وہ خود بھی مسنگ پرسن تھے، انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کہ میں نے پوچھا آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا؟ کہتے اپنی کیا تعریف کروں؟ تو وہ خود بھی اس مسنگ پرسنس کا جو حصہ رہے ہیں۔ گناہ کیا تھا؟ ایک سوال اس نے کیا تھا کہ یہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ، میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے پرائم منسٹر، ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بلوچستان کا جو اہم مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا، اس مسنگ پرسنس کے سوال پر وہ خود بھی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب بلوچستان کے انٹیریئر میں آپ کوئی نوجوان پکنک کے حوالے سے کسی پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر چند گھنٹے گزارتے ہیں، وہ بھی ان پر پابندی ہے، وہاں سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو ترقی دے رہے ہیں، جب ترقی تو ایک ٹورزم کے حوالے سے آپ ٹورزم کو ترقی دیں گے، جبکہ وہاں کے مقامی لوگ محفوظ نہیں، جب وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ حق نہیں کہ پکنک منائیں، تو وہ گورا یا چائنیز یا امریکن وہ تو وہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے یا تفریح گاہ کے لیے تو نہیں آئے گا۔ آپ نے وہ تمام دروازے ان کے لیے بند کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے گوادر کو ترقی دی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے اسی اسلام آباد میں ہم نے سیمینار منعقد کیے، ایک اے پی سی ہم نے بلائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو دعوت دی، اور جن خدشات کا ہم نے اظہار کیا کہ جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، سی پیک سے کوئی ترقی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے مدعے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ٹیلی ویژنوں پر جو پروگرام کیے گئے، اخباروں میں آرٹیکل لکھے گئے، جلسے کرائے گئے کہ نہیں جی آپ غلط ہیں، گوادر سے ترقی ہوگی۔ 65 بلین ڈالر جو آئے چائنا سے کہاں گئے؟ ترقی آپ نے گوادر کو اس حد تک دیے کہ وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں۔ آپ نے گوادر کے لوگوں کو اتنی ترقی دی ہے کہ وہاں پر بجلی نہیں۔ آپ نے گوادر کے لوگوں کو اتنی ترقی دی کہ وہاں پر گیس میسر نہیں۔ آپ نے گوادر کو اتنی ترقی دی کہ ہزاروں سال سے برسر روزگار ماہی گیروں کو جو بے روزگار کر دیا۔ یہ اگر ترقی ہے تو آئیں ہاتھ اٹھائیں کہ اسلام آباد سے لے کر پاکستان کے ہر کونے میں یہ ترقی ہو۔ یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو گیس کی ہمیں بو تک اجازت نہیں کہ ہم اس کی بو کریں کہ اس کی بو کس طرح ہے۔ اس ظلم و زیادتیوں کے باوجود بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نا امید نہ ہو۔ کب تک وہ کہتے ہیں امید کا دامن ہم پکڑے رکھیں گے؟ انسان کی فطرت، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، جب مایوسی کے اس حد تک وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے مذاہب تک بدل دیتا ہے۔ وہ اس پیر پر جو چادریں چڑھاتا رہتا ہے کسی امید سے کہ اس کی وہ منتیں پوری ہو جائیں گی، جب وہ اس پیر سے وہ منتیں پوری نہیں ہوتی تو وہ دوسرا پیر ڈھونڈتا ہے۔ تو 70 سالوں میں ہم نے دودھ کی نہریں نہیں مانگی، ہم نے شہد کی نہریں نہیں مانگی، ہم نے صرف سمپل سے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے وسائل ہمارے حوالے کرو، ہم جانے کس طرح ہم پانی گوادر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں، ہمارے وسائل ہمیں دے دو، اختیار ہمیں دے دو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سوئی سے گیس کلات تک کس طرح لائی جاتی ہے، سوئی سے گیس مکران تک کس طرح لائی جاتی ہے، سوئی سے گیس چاغی تک کس طرح لائی جاتی ہے۔ نہیں، اختیارات کے مالک آپ ہیں، ترقی آپ دے رہے ہیں،
اور اس ترقی کے ناانصافی کے بدلے میں ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی یا تو مسخ شدہ لاشیں پھینکتے ہیں، یا اس ناانصافی کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں تو مسنگ پرسنس کی تعدادوں کو جو ہے نا 100 سے جو شروع ہوتی ہے اس کو جو ہے ہزاروں میں جا کے تبدیل کر لیتے ہیں۔ طاقت اور زور، اس سے ہمیشہ خوف طاری ہوتا ہے، اور دہشت اور خوف جو طاقتور ہے اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے روب، اپنے دبدبے، چاہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے چاہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس سے جو ہے وہ خوف پیدا کرے۔ اور دوسرا ایک خوف ہوتا ہے ایک احترام کا۔ ہم سب، ہماری بال سفید ہو گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی، وہ احترام ہے اپنے والدین کا، وہ بھی ایک خوف ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دہشت کا جب خوف ہے اس کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، وہ قبر تک نہیں جاتا، لیکن والدین کا جو احترام کا جو خوف ہے وہ قبر تک جاتا ہے۔ آپ اپنے اس دہشت سے یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کاہل کریں گے یا ان کی اس سوچ کو میلٹ کریں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کا خمیزہ آپ نے، جو کہا جاتا ہے کہ دسمبر کا مہینے میں آپ کو وہ یاد نہیں ہے، آپ بھول جاتے ہیں، لیکن دنیا کے تاریخ دان جو ہے وہ اس کو نہیں بھولیں گے۔ اور اس خوف اور اس کا آپ کی اس دہشت گردی، جو دہشت آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، آج جو یہ بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آج مجبور ہیں، لیکن جس وقت آج جو کچھ آپ بول رہے ہیں یہ پیار محبت نہیں بول رہے، یہ نفرت آپ بول رہے ہیں، اور یہ نفرتیں نسل در نسل چلتی ہیں۔ نازیوں کے خلاف جو کچھ ہوا، یہودیوں کے خلاف جرمنیوں نے جو، ہٹلر نے جو کیا، ہٹلر تو گیا، لیکن اس نفرت کو آج آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہلاکو اور چنگیز خان نے جو یہاں پر قتل عام کیا، لیکن حقیقی تاریخ دان جو ہے نا اس علاقے کے لوگوں کی فیلنگ کو جو ہے نا اس نفرت سے لکھتا ہے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہماری قبروں پر جو تختیاں لکھی جائیں گی وہ خود ہی آپ سے ہماری نفرت کا خود ہی اظہار کریں گی۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے بھائی۔ یہ ہمارا ایک سوال بنتا ہے یہاں کی ان ایلیٹ کلاس سے، یہاں کے حکمرانوں سے۔ سپریم کورٹ کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا انہی مسنگ پرسنس کے حوالے سے۔ میں خود 2012 میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا، صرف اسی مقصد کے لیے آیا تھا، 2 دن کے لیے۔ میں یہاں پر پولیٹیکل پارٹیوں نے آ کے ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کی، اس وقت جب اپوزیشن میں تھے، وہ سلائڈیں چل رہی۔ جب لیکن اقتدار ملا، کسی ایک نے ان کی بازیابی کے لیے میٹھے الفاظ بھی بولے، اقتدار اپوزیشن میں بولے ہوں۔ پارلیمنٹ میں ہم نے معاہدات کیے، 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی، سر فہرست جو ہم نے رکھا تھا وہ تھا مسنگ پرسنس کا مسئلہ۔ اس میں ہمیں مایوسی ہوئی، ہم نے رائے اپنی الگ کر دی۔ آرمی چیف سے میں نے ملاقاتیں کی، ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں کی، کور کمانڈروں سے ہم نے ملاقاتیں کی، سیکٹر کمانڈر سے ہم نے ملاقاتیں کی۔ مسنگ پرسنس کے جو کمیشن ہے، جاوید اقبال وہ تھا نا، جسٹس جاوید اقبال، ان سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی، جس کو 2 عہدے دیے گئے تھے، مسنگ پرسنس کے کمیشن کا بھی چیئرمین تھا، نیب کا بھی چیئرمین تھا۔ اگر وہ
چاہتے ہیں کہ ہم اس رپورٹ پر اعتماد کریں؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں یا سول سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم جسٹس جاوید اقبال کے اس ورژن پر ہم اعتماد کریں، تو پھر اس کے تمام نیب کے بھی فیصلوں پر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ مسنگ پرسن سے وہ کہتے ہیں کہ جی صرف 100 کی تعداد ہے، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ 100-150 کے قریب ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، مجھے کہتے میرے پاس تو 100 کے قریب لوگوں کے نام آئے ہیں۔ تو میں نے بولا جسٹس صاحب آپ نے اپنی عدالت کہاں لگائی تھی؟ تو کوئٹے میں۔ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے؟ میں نے سنا ہے۔ کہتے ہیں جی بلوچستان سے۔ اور میں نے کہا آپ نے تو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی ایز اے سیشن جج، ایز اے وکیل یہاں پہ سب بس گھومے ہوں گے۔ کہتا ہے جی۔ آپ کس طرح یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کولو کا ایک خاندان وہاں سے نکل کے آپ کی وی آئی پی کا پروٹوکول اور شارع زرغون پر آپ جب کچہری لگاتے ہیں، وہ کولو کے ایک شخص کو جب تک پتہ چلے کہ آپ آ کے تشریف آپ لائیں، آپ کی شاہی بگی وہاں پر آئی ہوئی ہے، جب وہ وہاں پر پہنچے گا تب تک تو آپ اسلام آباد جا کے پہنچیں گے۔ آپ نے کبھی بھی یہ زحمت کی ہے؟ کیا ان لوگوں کو، چاہے آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ اعداد و شمار غلط تھے، یہ تو آپ کے قانون کا وہ ہے کہ جی قانون لوگوں کے گھروں کی دہلیز تک پہنچائی جائے گی نا۔ آپ ان کی دہلیز پر نہیں جاتے، آپ ان کے گاؤں تک گئے، آپ اس تحصیل میں گئے، آپ اس ڈسٹرکٹ میں گئے، آپ اس ڈویژن میں گئے؟ کہتے نہیں۔ وہ ورثہ جن کا ایک بیٹا تو گیا ہوا ہے، یا والد گیا ہوا ہے، یا کسی کا بھائی گیا ہوا ہے، وہ تربت سے، مند سے، یا کسی اور بلوچستان کے رورل ایریا سے وہاں سے نکل کے کوئٹہ آئے اور آپ کے سامنے یہ بیان دے کہ آئی ایس آئی کے کرنل نے یا میجر نے میرا بھائی یا میرا والد اٹھایا ہوا ہے، پہلے تو آپ سنیں گے نہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ نے سن بھی لیا، آپ اس کو یہ گارنٹی دیں گے کہ یہ واپس گھر صحیح سلامت پہنچے گا؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ بات سنی، سب تو پہلے تو مجھے شک ہے کہ آپ بھی اس عہدے پہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تمام ہم نے دروازے کھٹکھٹائے، مایوسی کے ہم انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سی بدبختی ہے جو ہمیں روک کے رکھی ہے۔ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فائدہ آپ کا اسمبلی میں بیٹھنے کا جب میرا بیٹا آپ بازیاب نہیں کرا سکتے؟ میں اس کو بولوں کہ نہیں، بیٹے کو چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ، اپنے والد کو بھول جاؤ، میں تمہارے لیے سڑک بناتا ہوں۔ میں اس کو کہوں کہ نہیں، اپنے لخت جگر کو بھول جاؤ، میں آپ کے گھر کے سامنے واٹر سپلائی کی اسکیم دیتا ہوں، تو وہ میرے منہ پہ تھوکے گی نہیں؟ اب میرے لیے یہ مسئلہ آ گیا، تو ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ میں ان کو کیا جواب دوں؟ یا ان کو یہ کہوں کہ یہاں کے حکمران وہ زبان سمجھتے ہیں جو ٹی ایل پی بولتی ہے، یہاں کے حکمران وہ زبان سمجھتے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان بولتی ہے؟ یا تو یہ کریں، یا تو دوسری ایک میری تجویز ہے کہ ہم اپنے نام بدل دیتے ہیں۔ ریبن ڈیوس کا نام رکھ لیں اپنے بچوں کا، شاید بچ جائیں۔ سرعام قتل کر کے، وہ بھی سویلین کا نہیں، آئی ایس آئی کے سرونگ لوگوں کا جو قتل عام کر کے جاتا ہے، پکڑا بھی جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی خود عدالت سے اس کو اٹھا کر جہاز میں بٹھاتے ہیں وتھ ریڈ کارپیٹ۔ ریمن ڈیوس نام رکھ لیں تو شاید بچ جائیں، یا کلبھوشن رکھ لیں نام۔ تو دوسرا کون ہے جو ابھی وہ پائلٹ؟ جی ابھی نندن رکھ دیں، یہ نام رکھ لیں تو شاید پھر ہم بچ جائیں۔ ہم تو اپنے نام وہ بلوچی حوالے سے رکھتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ان ناموں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہمیں حکومت یہ تسلی دے کہ اپنے آنے والے نسلوں کے نام آپ بدل دیں، تو جان بچانے کے لیے مجبوراً ہم لوگ یہ کر لیں گے۔
اور دوسرا یہ کہ کہتے ہیں نا زخموں پر نمک چھڑکنا. ایک تو آپ اٹھا بھی لے گئے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو افغانستان گئے. وہ اگر افغانستان گئے ہیں تو یہ ماں یہاں پر رو کیوں رہی ہے؟ وہ بیرون ملک گئے ہیں. آسٹریلیا میں کوئی جزیرہ خریدنے گئے ہیں کیا؟ یا اس مقصد کے لیے بیرون ملک گئے ہیں کہ وہاں پر پاپا جونز میں نوکری کر کر اور وہاں پر اتنی کمائی کریں گے کہ وہ پاپا جونز کی جو ہے فرینچائز کمپنی کا مالک بنے گا؟ کس کو آپ وہ کہتے ہیں نا، اس کے لیے میرے خیال میں وہ الفاظ تھے، ٹھگا رہے ہیں. یہ ٹھگی کی دنیا اب نہیں چلے گی. ان معصوموں کے آنسوؤں پر تو رحم کرو. اور ہمارے لیے اب کوئی راستہ ہی نہیں بچتا. میں حقیقتاً یہ بول رہا ہوں، میں اب پارلیمنٹ، عدلیہ اور ان تمام سے جو ہے مایوس ہو گیا. کون سا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اور پارلیمنٹ میں صرف ہم نالیاں بنانے کے لیے نہیں گئے. میں حقیقتاً آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم اسمبلی الیکشن میں ہم جا رہے تھے، ہم نے لوگوں سے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے مسنگ پرسنس کو واپس لائیں گے. جب نواب اکبر خان کو شہید کیا جاتا ہے 2006 میں، اس وقت ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو آج اس وقت ایک نواب اکبر بگٹی تھا، آج ہر ماں کا بیٹا جو ہے بلوچستان کا نواب بگٹی ہے. اس کے لیے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. انہی الفاظوں کے ساتھ میں ہم تمام حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کروں گا، اور جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہاں کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان سے بھی دستبندی گزارش کروں گا کہ مسنگ پرسنس کے ایشو کو اپنی ٹاپ پرائرٹی میں. جب تک کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جمہوریت اس ملک میں اور بلوچستان میں تب آئے گی جب بلوچستان کی ہر ماں کو یہ یقین ہو کہ اس کا بچہ واپس آئے گا. تو وہ اس کو میں جمہوریت سمجھوں گا. میں اس جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں جب مجھے یہ باور ہو کہ یہ بچیاں یہاں پر احتجاج کرنے کے بعد واپس خیر و خیریت اپنے گھر پہنچیں گی. میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں. میں کسی ڈکٹیٹر کی قائم کردہ جمہوریت، اس مفلوج اور محکوم اور مظلوم آئین والی جمہوریت پہ میں یقین نہیں رکھتا. بڑی نوازش. شکریہ صدر اختر جان مینگل صاحب.